بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرنے لگے گا، اس کا منہ تو مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ انسان نہایت حریص و طامع ہے، کسی حال میں اسے قرار نہیں ہے۔ مال و منصب اور سامان زندگی سے اس کی طبیعت کبھی نہیں بھرتی، دنیا کی ہر شے پانا چاہتا ہے۔ صبر و قناعت سے دور اس کا منہ ہر لمحہ کھلا رہتا ہے۔ اس کے پاس ایک نعمت ہو تو دوسری کی تمنا کرنے لگتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سونے کی ایک گھاٹی میسر آ جائے تو دوسری کی خواہشمند ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں گائے، بھینس اور اونٹ بکری کا ذکر نہیں، بلکہ سب سے قیمتی چیز یعنی سونے کا ذکر کیا گیا۔ اس کی آرزو نہیں مٹتی، عطائے خداوندی پہ رضامند نہیں بلکہ مزید طلبگار رہتا ہے۔ مسلسل دنیاوی تام جھام کے بڑھانے میں سرگرم، پھر بھی طبیعت سیراب نہیں ہوتی، حتیٰ کہ خاک کا پیوند بن جاتا ہے۔ اب جا کر اس کا پیٹ انسان دنیا کے مال و متاع کا دیوانہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے ازحد محبت کرتے ہو۔ وہ پیسے گنتا ہے، اگر 99 روپے ہو تو 100 کے پھیرے میں لگ جاتا ہے، اگر 9 لاکھ ہو تو 10 کی فکر ستاتی ہے۔ سچ یہی ہے، اس کا منہ مٹی ہی بھرے گی۔ مال کی چاہت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، اگر یہ فطرت غالب ہو جائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اگر اس کی فکر کا محور یہ ہو کہ کس طرح مال جمع کرے، مال کا کیا کرے، کیا کھائے کیا پہنے، تو بلڈ پریشر، شوگر اور قلبی امراض جیسی مہلک بیماریاں اسے گھیر لے گی۔ نتیجتاً ہلکی پھلکی غذا لینی پڑے گی، فیکے پکوان اور مشروبات استعمال کرنے پڑیں گے، بہت سی چیزوں کو چھو بھی نہیں سکتا۔ امیر لوگوں کا زیادہ تر یہی حال ہے، لوگ ان کے سامنے نعمتوں کا مزہ لیتے ہیں اور یہ بیچارے چند چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے۔ اب آپ غور کریں کہ ان کے اتھا مال انہیں کیا نفع دیا۔ ان کا رہن سہن اور سفر بھی مال کے مطابق نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ بسا اوقات ہسپتالوں میں ان کا معالجہ بھی ان کی دولت کا معیار کا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں روزانہ دیکھی جاتی ہے، ہم صبح و شام مشاہدہ کرتے ہیں۔ مالدار کے مال نے اسے کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا اسے بالکل بے نیاز کر دیا؟ مگر سب کچھ بے سود، کیونکہ طبیعتوں میں تو مال کی محبت بھری ہے، اور یہ محبت اس وقت ختم ہوگی جب انسان فکر ہوش مندی سے کام لے گا، غور کرے گا کہ مال کیوں جمع کر رہا ہے، کیسے اس کا حساب دے گا، مال نے اسے کیا نفع بخشا، آخرت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ کیا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کامل و مخلص بندہ اس کی عطا پر قناعت کرتا ہے، مال و اولاد سے بھی اس کی خاطر محبت رکھتا ہے، احکام الہی کا پابند، سنت طریقہ پہ تجارت کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ کے ساتھ ہی حب مال کو دل میں جگہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہر حال میں شکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والے پر عنایت فرماتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والوں پر قناعت فرماتا ہے۔